یہ بتائیے جب بات کرتے ہیں رجب بٹ کی، دوبارہ ملک سے فرار ہوئے ہیں، ایک نیا اسکینڈل سامنے آ چکا ہے، ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا، مزید تفصیلات بتائیے. بھائی وہ تو عجیب و غریب طرح کی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی رجب بٹ کے حوالے سے. وہ ہمارا بڑا چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے لیکن بڑا منجا ہوا کرائم رپورٹر ہے عرفان ملک سٹی 42. ان کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا. وہ چونکہ کرائم بھی رپورٹنگ کرتے ہیں، ایف آئی اے کو بھی ڈیل کرتے ہیں، تو انہوں نے کچھ بتایا ہے کہ جو ایف آئی اے میں طلب کیا گیا سائبر کرائم میں اس کیس میں، سب سے پہلے تو یہ کیس ہے کیا، میں تھوڑا سا آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں. جی پلیز. یہ جہالت کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ یہ شخص اتنا جاہل نکلا کہ میں تصور نہیں کر سکتا تھا. مجھے اس کی جہالت پہ اور ان تمام جو ٹک ٹاکرز ہیں پاکستان کے موسٹلی، ان کی جہالت پہ، ان کی کم علمی پہ، ان کی کم تعلیمی پہ اور ان کی اوقات پہ مجھے اب کوئی وہ ابہام نہیں رہ گیا. مجھے پتا ہے کہ چھوٹے برتن میں زیادہ جو ہے نا پانی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے. تو ہوا کچھ یوں کہ یہ شخص جو ہے نا اپنی جو عبادت کر رہا تھا یہ اپنی طرف سے، اس عبادت کا بھی یہ فوٹو سیشن کر رہا تھا ایکچولی، اور اس کے بھی ٹک ٹاک بنا رہا تھا. یہ معاملہ وہاں سے بگڑا ہے، یہ معاملہ وہاں سے خراب ہوا جب اس نے، میں تو وہ الفاظ جو ہے نا وہ دہرا بھی نہیں سکتا، نہ ہمیں دہرانے چاہیے کسی کو. اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس طرح کے معاملات جو ہے نا اس طرح میڈیا پہ ہر وقت رہیں اور انویسٹیگیشنوں میں رہیں. اگر اس نے جرم کیا اس کو بس اس کی سزا دی جائے، اسے فارغ کیا جائے. اب یہ ہے کہ اس شخص نے، یہ محرم آ گئے تو اس نے اس مرتبہ کیا کیا کہ اس سال جو ہے اس کا نام ہو چکا تھا محرم سے پہلے، وہ ٹک ٹاک چلتے، تو یہ یہاں بھی جا رہا ہے، کسی مجالس میں جا رہا ہے یا کہیں کسی زیارت پہ جا رہا ہے تو اس کے بھی ساتھ ساتھ کیمرے اس کے چل رہے ہیں، اور یہ اگر ماتم کر رہا ہے تو اس کے بھی فوٹیج بنا رہا ہے اور اس کے بھی ٹک ٹاک بنا کے ڈال، مطلب اپنی ہر ایکٹیویٹی کا. یار کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک باشعور آدمی، اور اللہ نے آپ کو نام دے دیا، جس طرح بھی دے دیا، ایک مقام دے دیا، اور آپ جو ہے نا اگر عبادت کریں، نماز پڑھ رہے ہیں تو ساتھ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اور نماز پہ بھی کیمرے آپ کے لگے ہوئے ہیں، آپ وہ بھی فوٹیج ڈال رہے ہیں، اس سے بھی آپ ڈالر کما رہے ہیں. یعنی کہ آپ کمرشل عبادت کر رہے ہیں. اب آپ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں کہ آپ اگر کوئی پڑھ رہے ہیں، کوئی سوز و سلام پڑھ رہے ہیں، آپ اس کے بھی ٹک ٹاک بنا کے ڈال رہے ہیں. اگر آپ کسی جلوس میں جا رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں نا تو آپ اس کے بھی ٹک ٹاک ڈال رہے ہیں. اگر آپ کے ماتم کر رہے ہیں آپ اس کے بھی ٹک ٹاک بنا کے، اگر آپ زنجیر سے نہیں کر رہے ہیں آپ اس کے بھی ٹک ٹاک بنا کے ڈال رہے ہیں. یہ کس طرح کی عبادت ہے؟ آپ سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ عبادت جو ہے یہ کہاں قبول ہوگی، جس کی آپ فوٹو سیشن کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عبادت یہ اللہ کی عبادت تو آپ نہیں کر رہے. آپ جو ہے اہل بیت سے محبت کا جو اظہار ہے اس کا فوٹو سیشن کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اور ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلیں ہم نے پورا محرم کیا، ہم نے پورا اس پہ جو ہے ایک عاشورہ جو ہے وہ پڑھا عاصم رضا نے، اور پورے دنیا میں اس طرح جو ہے ان کا سوگ منایا جاتا ہے، اور اس کے مجالس ریکارڈ ہوتی ہیں، وہ آنر ہوتی ہیں، ٹی وی پہ جو ہے نا وہ اس طرح سے محافل ہوتی ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کو سلام بھیجا جاتا ہے، سوز و سلام پڑھا جاتا ہے، مصائب پڑھے جاتے ہیں. یہ تو سمجھ میں آتا ہے. جی. ایک شخص جو ہے وہ ہر جگہ جا کے وہ اپنے تو کیا ہوا، یہ بہت سے ان واقعات کی طرح مجھے ریپیٹ کرنا پڑتا ہے بار بار کہ بہت سے لوگ ٹک ٹاک کی بھیڑ چڑھے. بہت سے لوگ، وہ جو چینو والا ہے وہ ٹک ٹاک کی وجہ سے جیل میں ہے، کاشف ضمیر. وہ امیر بلاج والے واقعے میں بھی میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں ایک انوسنٹ آدمی تھا، پلوان آدمی ہے، پڑھا لکھا پلوان تھا، کاروباری آدمی تھا. وہ ٹک ٹاک جب بنانے شروع کیے تو ٹک ٹاک سے اس کی لوکیشنز اور اس کے ارد گرد لوگوں کی جو ہے نا وہ ایک پہچان ہونا شروع ہو گئی کہ اس کے ارد گرد کون ہے. اور وہ پھر اس کے بعد وہ جو غدار تھا جو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے احسن شاہ، اور وہ ٹریپ ہوا. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے نا یہ جو کیس ہوا، اگر یہ شخص جو وہاں اس نے جو کر رہا تھا اور کیا، اور اس کا ٹک ٹاک بنا دیا اور اس کی ویڈیو اس نے بنا کے وائرل کر دی، اور اس سے بھی یہ ڈالر، یہ یعنی کہ نماز کی توہین کر کے بھی ڈالر کمانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ 295A کر کے بھی، 295C مبینہ طور پہ کر کے بھی، اور اس کے بعد توہین خدا نخواستہ جو ہے وہ صحابہ کی گستاخی کر کے بھی، اور یہ سب کچھ ٹک ٹاک پہ ڈال رہا ہے، سب کچھ سوشل میڈیا پہ یہ ڈال رہا ہے یہ شخص.
اور وہاں سے کس لیے ڈال رہا ہے؟ پاپولیرٹی اور ڈالرز کے لیے کر رہا ہے. یہ تو عجیب و غریب مائنڈ سیٹ اور ذہنیت ہے, اور کسی نے اس کی تربیت نہیں کی. گھر والوں کا کوئی موقع کسی نے اس کی, گھر والے کو کیا موقف آئے گا؟ گھر والے تو خود ہر فوٹیج میں موجود ہے. حیرت انگیز بات ہے, وہ بزرگ اس کے ماں باپ ہیں اور وہ ایسی ایسی حرکت کر رہے ہوتے ہیں ویڈیوز میں کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا. اور اس ایج میں, ان عمروں میں, اور وہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے, تو وہ پھر تربیت نظر آتی ہے نا. وہ آج بھی ان عمروں میں اس کے پیرنٹس جو وہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا چلیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ رپورٹ یہ آئی ہے کہ جو ایف آئی اے سائبر کرائم میں طلب کیا گیا اور وہاں پہ اسے پوچھا گیا بھائی کیا کیا تم نے یہ, تو آئی او نے جو سنا ہے اس رپورٹ کے مطابق, جو میں عرفان ملک کی رپورٹ ہم نے دیکھی, آئی او نے کہا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ تو اس نے کہا سر میٹرک. نے کہا میٹرک ہے, مجھے تو نہیں لگ رہا تم میٹرک بھی ہو جو اتنی ایک گری ہوئی حرکتیں کر رہے ہو. میٹرک کی سپیلنگ تو سناؤ ذرا. تو ظاہر ہے جب وہ موجود تھا وہاں پہ اور وہاں پہ دیگر لوگ بھی تھے اور اس کا کوئی ساتھ وکیل بھی تھے کہ وکیل اس کا بڑا چیخیں بھی مار رہا تھا, نہیں ایسے نہیں ہوا تھا ویسے ہوا تھا. مگر عرفان ملک کی جو رپورٹ ہے اس نے کہا جی کہ میٹرک کی سپیلنگ سناؤ. تو رجب بٹ, کیا سپیلنگ تھی؟ پاکستان کے پاپولر ترین ٹک ٹاکر, ان کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ انہیں میٹرک کی سپیلنگ نہیں آیا. میٹرک کے اس بیچارے کو, بدقسمت آدمی کو, اور اس پہ الزام کیا لگ رہے ہیں آپ تصور کریں. اس پہ الزام کیا ہے؟ بندے کو تو ویسے ہی جو جس کو کہتے ہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ آپ ایک مسلمان ہیں اور آپ حرکتیں کیا کر رہے ہیں, آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ کس کے ایجنڈے پہ ہیں, آپ نے کہاں رکنا ہے, آپ کے پیچھے کون ہے, کون ہے آپ. اور ہاں ایک اور بڑی عجیب و غریب بات پتہ چلی ہے کہ جو میں بار بار کہتا تھا آپ کو کہ اس کے پیچھے جو ہے نا کوئی پولیٹیکل لوگ اس کو بچانے آ جاتے ہیں, ان لوگوں کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. جی ہاں جی, یہ بھی سامنے آیا. اور اس کی قسمت خراب کہ یہ جو ہے نا وہ ادھر سائبر کرائم کے قابو آ گیا. اب مجھے سمجھ آیا کہ جب یہ پولیس اس پہ کرتی تھی تو پولیس کو ایک فون چلا جاتا تھا, وہ جو صاحب ہیں, اور ان پہ بھی اللہ کی لاٹھی بالکل پڑے گی. جو ان کیسز میں رجب بٹ کو سپورٹ کرتا ہے وہ کوئی ایک ہے یا دو ہے, یہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے نام بھی منظر عام پہ آ چکے ہیں چونکہ سائبر کرائم آفیسران کے پاس اور آئی او کے پاس, ان لوگوں کے پاس نام ہیں, ٹھیک, اور وہ کسی بھی وقت سامنے آ جائیں گے, ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو سی سی ڈی کی طرز کے اوپر نا ان کو شرم دلانی چاہیے, ان لوگوں کو جو ان کے وزراء ہیں, جو ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں, اور ان کی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ وہ ایسے عناصر کو, تو کیا فائدہ آپ کی سی سی ڈی کا. اور یہ تو ابھی سی سی ڈی بڑے زوروں میں کام کر رہی ہے اور کسی کی بات نہیں سہیل ظفر چٹھا سن رہے اور ان کی ٹیم نہیں سن رہی. یہ تو وہاں بھی کوشش کریں گے آگے چل کے کہ یہ کرمنلز کو, ڈاکوؤں کو, قاتلوں کو, چوروں کو بھی بچانے کی یہ لوگ کوشش کریں گے. کیوں کہ وہ ان کے حلقوں کے لوگ ہیں, یہ کانے ہیں ان کے. تو اطلاع ملی ہے کہ ابھی بھی جب یہ اس کیس میں بھی اس کو طلب کیا گیا ہے تو فون گیا پیچھے بالکل جو ایک نیا ایجنسی بنی ہے سائبر کرائم, تو وہاں فون گئے ہیں ایک سے زیادہ لوگوں کے, ٹھیک کہ جی ہاتھ تھولا رکھ لو, تاری مہربانی معاف کر دو. یہ معافی تو اب ان لوگوں کو بھی میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ سے بھی معافی ملے گی. یہ جو لوگ فون کر رہے ہیں, رجب بٹ کا تو جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے. تو اس کے بعد یہ فون گئے ہیں صاحب نو میٹرک دے سپیلنگ نہیں آئے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی اپنے فون دے دیں, اور جو ڈیوائسیں تھیں ان کے پاس وہ انہوں نے قبضے میں لی ہیں, ضبط کی ہیں, ان کا فرانزک ہو رہا ہے. مبینہ طور پر ذرائع کے مطابق انیشل جو رپورٹس آئی ہیں ان فونوں میں سے بڑا گند نکلا ہے, بڑا گند نکلا, اور وہ بڑے عجیب و غریب معاملات ہیں. ٹھیک ہے, ایک طرف آپ اپنی عبادت فروخت کر رہے ہیں ٹک ٹاک پہ, اور دوسری طرف آپ کا جو چہرہ ہے وہ ایک روپ یہ ہے کہ وہ تو اللہ ہی معاف کرے کہ وہ اس طرح کی ویڈیوز ہیں. اور ذرائع کا جو بتانا ہے,
اور اس رپورٹ کے مطابق جو میں نے کوٹ کی ہے، اور اس کے بعد ہراساں کرنے کے واقعات ہیں خواتین کو، اور کچھ اپنے اس طرح کے فوٹیجز ہیں جو بالکل ہی آپ کے، اور وہ جو کیڑا آپ کے اندر ہوتا ہے نا کہ ہر چیز کا، جیسے عبادت کی بھی آپ فوٹیج بنا رہے ہیں، تو ایسے موقعوں کی بھی کوئی فوٹیجز مصوف نے خود ہی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور اب اس کا جو ہے وہ فرانزک کا پروسیس جاری ہے، اس کی جو رپورٹ آئے گی وہ ہم ناظرین سے شیئر کریں گے. ٹھیک ہو گیا، لیٹس سی کہ مزید ڈیولپمنٹ کیا ہے. ہاں ایک واقعہ ہوا اس میں. جی پلیز. اب وہ فائرنگ ہو گئی، ایک ڈرامہ نیا، وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ فائرنگ ہو گئی ہے. ہاں جی، وہ اس کے گھر پہ، جو گھر چھوڑ کے وہ بھاگ چکا ہے، اب وہ ملک کے اندر کہیں چھپ گیا ہے، اس کو نکال دیا گیا ہے. یعنی کہ اس کو نکال بھی دیا جاتا ہے آرام سے. کون اس کا پروٹوکول لگواتا ہے؟ 2 منٹ کی انویسٹیگیشن ہے، 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کس نے ایئرپورٹ پہ فون کیا ہے، کس نے کہا ہے کہ یہ آ رہا ہے ذرا اس کا پروٹوکول کر دے، کس نے ایئرپورٹ پہ اس کا بیگ پکڑا ریسیو کیا یونیفارم میں، کون اس کو لے کے گیا بورڈنگ کروا کے فوری طور پہ اس کو وی آئی پی لانچ میں کس نے بٹھایا، جہاز تک کون چھوڑ کے آیا. 2 منٹ میں ساری چین پکڑی جاتی ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ کون نکالتا اس کو؟ فائرنگ ہوگی جی گھر پہ، فائرنگ ہو گئی ہے. اچھا وہ فائرنگ ہوگی، کس نے کروائی فائرنگ؟ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے نا. خود فائرنگ کروائی آپ نے تاکہ باہر جا سکے، خود فائرنگ کروائی، اسائلم لینا ہے. لیکن ایک فائرنگ اسائلم کے لیے اگر اس طرح کے واقعے اپنے ملک میں کروا رہے ہیں تو ملک کا امیج خراب کر رہے ہیں نا. وہاں جا کے جس ملک میں آپ نے اسائلم اپلائی کرنا، وہاں لکھنا ہے میں پاکستان کے شہر دل لاہور میں رہتا ہوں، پارک ویو سٹی کے اندر میرے گھر کا یہ نمبر ہے، میرے گھر پہ فائرنگ ہو گئی، وہاں پہ کوئی انسان محفوظ نہیں ہے، اس لیے میں اس ملک کی شہریت حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے اسائلم دیا جائے. یعنی کہ اسائلم کے لیے، ذاتی فائدے کے لیے آپ اپنے ملک کو بدنام کریں گے، اس کا امیج خراب کریں گے. تو یہ صاحب اب وہاں پہنچ چکے ہیں. یہ فائرنگ کا واقعہ مشکوک ہے، جی بالکل مشکوک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور وہ وہ بھی ادھر جائے گا، وہ بھی آ جائیں گی. اور دیکھتے ہیں کہ اب کس ملک میں ہیں یا کہاں گئی ہیں، کدھر چھپے ہوئے ہیں. جو بھی حقیقت ہے وہ سامنے اور مزید آ جائے گی، ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے.